السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج آپ کو پتہ چلا کہ حق کی فتح ہوئی ہے، اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب میں، اور میرے ساتھ اس وقت قوم کے ہیرو، مطلب لوگ مہدی بھائی کو تو کہہ رہے تھے کہ مہدی بھائی کی استقامت نے ثابت کر دیا کہ وہ اس قوم کے ہیرو ہیں، لیکن میرا بہت سا سلام جناب بابر سلیم صاحب کو کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو شاید ہمارے بڑے اداروں کو، ہماری ریاست کو کرنا چاہیے تھا، بابر سلیم صاحب نے کیا۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے، ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ السلام علیکم بابر سلیم صاحب۔ بابر بھائی، آپ نے اتنا انوکھا کام کیا، تو اس میں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شاہد بھائی نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، لیکن آپ اتنی دیر سے کیوں آپ نے اس میں انٹری ماری؟ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو بات یہ ہے کہ میں اس کیس کو کڈنیپنگ شروع میں تسلیم کر ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا، میں بہت سرسری طور پہ اس کیس کو دیکھ رہا تھا، پریس کانفرنس ہوتی تھی اگنور کر دیتا تھا۔ میں اس کے بعد شاہد آئے میرے پاس، انہوں نے میرے سامنے فیکٹس رکھے، ڈاکیومنٹس رکھے، چیزیں مجھے بتائیں، مجھے قائل کیا کہ یہ کڈنیپنگ ہے اور اس پر مجھے کام کرنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ ان کی خواہش یہ تھی کہ پولیس جو ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں اگر کچھ انویسٹیگیشن اللہ کے حکم سے کر سکوں تو انویسٹیگیشن کو کوئی ڈائریکشن مل جائے گی۔ تو ہم نے تو خیر، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، ہیرو اور پتہ نہیں کیا کیا، عام سے اس بندے میں ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے بابر یہ بھائی۔ بس اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رب العزت جس سے جو چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ میں عاجز بندہ ہوں، اللہ پاک نے اگر میرے ہاتھ سے کچھ کروا دیا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ اپنی تو دیکھیے، کوئی آپ کی یہ جو عاجزی ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کی والدہ کی اعلیٰ تربیت ہے، ورنہ واقعی جو آپ نے کام کیا ہے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور ابھی تک بھی دیکھیں کہ جب وہ سی ڈی آر آئی ہے اور کل جو آپ نے پورا ڈسکرائب کیا ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا کہ کن گلیوں سے، کن راستوں سے وہ گزاری گئی ہے بچی، اور یقیناً کہ وہ ابہام ہو رہا ہے کہ شاید بے ہوش تھی۔ اور جو میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ دعا زہرا کس طرح بھاگی، پورا فلمایا تھا اسے، آپ نے اتنا زبردست کیا ہے۔ اس کے بعد تو واقعی جو کام ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے تھا، اور آج شاید شرمندہ ہوئے ہوں ہمارے آئی او صاحب، کیونکہ ان کے چہرے سے کچھ تاثرات ایسے تھے۔ تو بابر بھائی، جس ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے لیے جتنے بڑے الفاظ، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو میں صرف یہ اور پوچھنا چاہوں گی کہ مزید آپ تکنیکی طور پہ مزید اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے، یا اس کو ابھی فی الحال آپ نے چھوڑ دیا؟ دیکھیں، ہم مسلسل کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت اٹس ٹو ارلی ٹو برنگ دیم اپ، ہم سامنے نہیں لا سکتے ہیں۔ پولیس کو دے دی ہیں، وکلا کو دے دی ہیں، کنسرن کوارٹرز کو پہنچا دی ہیں، ساری ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز ہیں، وہ ایسے جاندار اور شاندار ثبوت ہیں کہ ان کو ڈینائی کرنا ناممکن ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگ دیکھیں گے جب اس کیس کی پروسیڈنگ ہوگی، پراپر ٹرائل شروع ہو جائے گا، تو وہ ثبوت آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ ہم پابند ہیں کہ اس قسم کی حساس انویسٹیگیشن اگر ہم کر جائیں تو اس کو صحیح وقت سے پہلے منظر عام پہ نہیں لائیں۔ تو ہماری انویسٹیگیشن اس وقت بھی جاری ہے، اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہ امید رکھیں کہ ہم حقائق کی کھوج میں، تلاش میں ہر حد تک جائیں گے، ہر حد تک جائیں گے۔ ہم جو سچائی ہے اس کو کھود کر نکالنا پڑا زمین سے، ہم کھود کر سامنے لائیں گے، اور ہم چھپائیں گے کچھ نہیں۔ لیکن بہرحال کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں، قانون ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، تو اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ باقی چیزیں بہت کچھ ہیں سامنے لانے کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو جلد کچھ چیزیں ہم مزید سامنے لے بھی آئیں گے۔ بابر بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی وقت دیا۔ بس آخری سوال تھوڑا سا پرسنل ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ قوت برداشت نہیں ہے، اور کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس کو جو ہے غلطیاں نکالتے ہیں، اس کو ڈی مورلائز کرتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا بڑا یہ کام کیا، تو کیا آپ کو، کیونکہ پولیس ایک طرح سے جو ہے اس میں فریق بن گئی، شاید اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، تو کیا آپ کو بھی پس پردہ دھمکیاں آئیں، یا آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، یا آپ کو اپریشیٹ کیا گیا؟ دیکھیں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے کس نے دھمکی دینی ہے، اور کوئی دھمکی دے گا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ میں مطلب ارب پتی کھرب پتی ہوں نہیں کہ بلیک میل ہو جاؤں، لالچ اور پیسے کا اتنا شوق ہے نہیں کہ کمانے بیٹھ جاؤں۔ تو جو اللہ پاک دے رہے وہ بہت ہے۔ پولیس بہرحال میری دوستیاں ہیں، 16-17 سال سے ان کے ساتھ، لوگ میرے سامنے ترقیاں کرتے کرتے آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی بنے ہیں، ان سے دوستیاں ہیں۔ وہ ناراض تو ہوئے انیشیلی کہ جی آپ نے یہ کیا نیا کٹا کھول دیا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض تھا۔ دوستی ایک طرف ہوتی ہے، تعلق ایک طرف ہوتا ہے، اور اپنے پروفیشن کے ساتھ سچا رہنا ایک طرف ہوتا ہے۔ پھر ہمارا مذہب، ہمارا رب، ہمارا رسول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے اسلامی تاریخ،
تو وہ قربانیاں بھی سامنے رہنی چاہیے. روز قیامت اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے, وہ پوچھیں گے حق نکال سکتے تھے, سامنے لا سکتے تھے, کیوں نہیں لائے. تو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیم پہ کل بہت بدتمیزی ہوئی ہے نام لے کے, میں نے دیکھا بھی ہے, لیکن میں ابھی اس کو اگنور کر رہا ہوں. شروع میں تھوڑا سا میرا دل برداشت تھا کہ یار یہ کیسی قوم بن گئی ہے, ہم کیسے لوگ بن گئے ہیں کہ کسی باپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں رہے, اور اگر کوئی حقائق کو تلاش کر رہا ہے اور یہ کہہ کر تلاش کر رہا ہے کہ میں مہدی کاظمی کے ساتھ نہیں ہوں, اس کا ماؤتھ پیس نہیں ہوں, میں حق سچ کھود رہا ہوں. جو سامنے آئے گا اگر مہدی کاظمی کے خلاف ہے تو اس کے خلاف لکھوں گا, بولوں گا. اگر دعا زہرا کے خلاف یا ظہیر کے خلاف کچھ آتا ہے تو میں اس حساب سے بات کروں گا. اس کے باوجود لوگ تمسخر اڑائیں یا مذاق کریں تو یہ ان کا اپنا ظرف, اپنے والدین کی تربیت کو شرمندہ کرنے والی جی بات ہے. بالکل, مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ میں نے آپ کے جیسے دل کے اندر سے بات نکلی ہو کہ میں مہدی کاظمی کا ساتھ نہیں دے رہا, میں اپنی بچی کا ساتھ دے رہا ہوں, میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں. یہ حقیقت ہے. دیکھیے معاشرہ, ہم نے چلے جانا ہے دنیا سے, اس کے بعد ہماری آنے والی نسلیں ہیں, اور اگر کوئی ذرا سا بھی کردار ہم ادا کر سکیں, میری خواہش ہے یہ کہ دعا زہرا کیس ٹیسٹ کیس بنے, کیونکہ اب تک کسی لڑکی کا باپ اس طرح اسٹینڈ لے کر نہیں کھڑا ہوا ہے. نہ اس کو ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پہ, کورٹوں میں رلتے ہوئے, کبھی کسی کے در پہ, کبھی کسی کے پاس. میں نہیں کہہ رہا, قانون نے طے کرنا ہے جرم. اب تو خیر ہو گیا, پولیس نے کہہ دیا, مغویہ لفظ استعمال ہو گیا, کڈنیپ ہی ہے وہ, مطلب اس کو کڈنیپ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے میری بچی نے جوان ہونا ہے. وہ کسی درندے کے چنگل میں خدا نہ خواستہ آئے, اس سے پہلے میں رکاوٹ بن جاؤں. کوئی قانون ایسا بنوا لیں, اس کو ٹیسٹ کیس بنوا لیں. جو آواز میں آپ کے ناظرین سے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آواز رکنی نہیں چاہیے. دعا واپس آ جائے, پھر بھی جب تک قوانین نہ بنوا لیں, سوشل میڈیم پہ جس جگہ پہ آپ کا زور چلتا ہے بات کرتے رہیں. بابر بھائی, آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کل 3 بچیوں کے پھر سے اغوا کی اطلاع ملی ہے. ایک 14 سال کی بچی لیاری سے اٹھائی گئی ہے, اور 2 بچیاں رات جمالی پل کے نیچے جو ہے باقاعدہ مظاہرہ ہو رہا تھا, ایک ہندو بچی اور ایک مسلمان بچی اٹھائی گئی ہے. اور اگر یہ سوشل میڈیا ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کرے تو ہماری ریاست کچھ بھی نہیں کر رہی. اور واقعی اس دعا کیس میں جو ہے اتنی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ اب یہ بچیاں نہ اٹھ سکیں. دیکھیں, ہندو, عیسائی یا دیگر قومیتیں جو پاکستان میں ہندو, عیسائی یا دیگر قومیتیں جو پاکستان میں آباد ہیں, ان کے تحفظ کا حکم خود دین اسلام دیتا ہے, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کی مکمل طور پہ ان کی حفاظت کریں. یہ جو بچیاں گئی ہیں, یقینی طور پہ ماں باپ کے دل ہی جانتے ہیں کہ کس تکلیف میں ہوں گے. میری اپنی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں. دعا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے. بہت شکریہ. ہمارا پاکستان ٹی وی چینل کی خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ فخر پاکستان جناب بابر سلیم صاحب تھے, اور ہم نے ان سے ایکسکلوزیو بات کی, اور انہوں نے بہت تحمل سے ہمارے سوالات کو سنا اور بہت اچھے جوابات دیے. اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, اور دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل.